پاکستان امن مذاکرات کا میزبان مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام کے لیے مذاکراتی میز سج گئی۔ ایران کے اسپیکر باقر کالباف اور وزیر خارجہ عباس اراغچی کی سربراہی میں ایرانی وفد اسلام آباد پہنچ گیا۔ دفاعی کونسل کے سیکرٹری، مرکزی بینک کے گورنر اور پارلیمنٹ کے متعدد ارکان وفد میں شامل۔ فیلڈ مارشل اور نائب وزیر اعظم نے وفد کا فخر المثال استقبال کیا۔ امریکہ کی طرف سے نائب صدر جے ڈی وینس، جیریڈ کشنر اور چیف وکٹوف اسلام آباد روانہ۔ مذاکرات کا پہلا دور آج ہوگا۔ ملکی اور بین الاقوامی میڈیا کے لیے تیاریاں مکمل۔ ریڈ زون کو پرائیویٹ گاڑیوں کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ غیر ملکی وفود کی آمد و رفت کی وجہ سے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات۔ اسلام آباد مذاکرات میں اچھی ٹیم بھیجی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ہمارے لیے یہ ڈیل اچھی ہوگی کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہوں۔ آبدہ ہرمز بہت جلد مکمل کھل جائے گا۔ ہمیں کسی ثانوی منصوبے کی ضرورت نہیں۔ مذاکرات کے لیے خیر سگالی کے جذبے کے ساتھ آئے ہیں۔ امریکہ پر اعتماد نہیں۔ باقر کالباف کہتے ہیں کہ امریکہ حقوق تسلیم کرے تو ایران معاہدے کے لیے تیار ہے۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا امریکہ وعدوں کی پاسداری کرے۔ اس نے لبنان میں جنگ بندی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ فیلڈ مارشل نے جنگ کے شعلے بجھانے، مذاکرات کروانے میں تاریخی کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم سے خطاب میں کہا ہے کہ اللہ کے فضل سے خلیج میں جنگ نہیں، امن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ انتہائی اہم پیش رفت پر برادر ملک ایران اور امریکہ کی قیادت کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دونوں ممالک نے میری تجویز قبول کرتے ہوئے نہ صرف عارضی جنگ بندی پر اتفاق کیا بلکہ میری پرخلوص دعوت پر دونوں ممالک کی قیادت اسلام آباد آئی۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے میزبانی کے شرف عطا فرمایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم کا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں کمی کا اعلان۔ ڈیزل کی قیمت میں فی لیٹر 135 روپے کی کمی۔ ڈیزل کی نئی قیمت 385 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرول کی قیمت میں 12 روپے کمی کا اعلان۔ پیٹرول کی نئی قیمت 366 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا موٹر سائیکل، پبلک ٹرانسپورٹ اور مال بردار گاڑیوں کے لیے سبسڈی کی فراہمی بدستور جاری رہے گی۔ ڈیزل کی قیمتوں میں کمی سے زرعی شعبے، پبلک ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی ہوگی۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو منتقل کرنا ذمہ داری ہے۔ اور کراچی میں بوٹی مافیا پھر بازی لے گیا۔ نویں جماعت کا کمپیوٹر سائنس کا پرچہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ میٹرک بورڈ کی تکنیکی مہارتیں نقل مافیا کے سامنے ناکام۔ نقل مافیا کا بورڈ کو کھلا چیلنج۔ سائبر سیکیورٹی بھی کوئی کمال نہ دکھا سکی۔ خیرپور میں بھی نویں جماعت کا پرچہ وقت سے پہلے آؤٹ ہو گیا۔ پرچہ مختلف واٹس ایپ گروپس میں گردش کرتا رہا۔ ضلع کے متعدد امتحانی مراکز پر نقل ہوتی رہی۔ سکھر تعلیمی بورڈ کی چھاپہ مار ٹیمیں نقل روکنے میں ناکام رہیں۔ دفعہ 144 کا نفاذ بھی بے سود ثابت ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی عرب کے وزیر خزانہ محمد بن عبداللہ الجدان کی ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم کا شاہ سلمان ولی عہد محمد بن سلمان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ سعودی وزیر خزانہ نے خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ شہباز شریف نے سعودی وفد کے اعزاز میں بھی عشائیہ دیا۔ پی ایس ایل 11 میں راولپنڈیز کو مسلسل 5ویں شکست۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے میچ جیت لیا۔ 183 رنز کے تعاقب میں راولپنڈیز کی ٹیم 121 رنز بنا سکی۔ سعد مسعود نے 19 گیندوں پر 31 رنز بنائے۔ ڈیرل مچل 30، یاسر خان 22 اور عبد الفضل 20 رنز بنا سکے۔ رائلی روزو 53، سعود شکیل 42 اور حسن نواز نے 39 رنز بنائے۔ بین سیئرز 3 اور محمد عامر نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ ناسا کا خلائی مشن آرٹمس 2 چاند کا کامیاب چکر لگا کر زمین پر واپس آ گیا۔
ان 4 خلابازوں نے زمین سے انسان کے سب سے دور سفر کرنے کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ خلابازوں نے زمین سے 4 لاکھ کلومیٹر سے زائد کا فاصلہ طے کیا۔ کرہ ہوائی میں داخل ہوتے وقت اورین کیپسول کی رفتار 40,000 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ یہ عمل بہت سے خطرات سے بھرپور رہا، لیکن ان کا خلائی جہاز انہیں محفوظ رکھنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس تھا۔ مشن نے کیلیفورنیا کے ساحل کے قریب بحر الکاہل میں پیراشوٹس کے ذریعے لینڈ کیا۔ پاکستان امن مذاکرات کا میزبان مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام کے لیے مذاکراتی میز سج گئی۔ ایران کے اسپیکر باقر کالباف اور وزیر خارجہ عباس اراغچی کی سربراہی میں ایرانی وفد اسلام آباد پہنچ گیا۔ دفاعی کونسل کے سیکرٹری، مرکزی بینک کے گورنر اور پارلیمنٹ کے متعدد ارکان وفد میں شامل۔ فیلڈ مارشل اور نائب وزیر اعظم نے وفد کا فخر المثال استقبال کیا۔ امریکہ کی طرف سے نائب صدر جے ڈی وینس، جیریڈ کشنر اور چیف وکٹروف اسلام آباد روانہ۔ مذاکرات کا پہلا دور آج ہوگا۔ ملکی اور بین الاقوامی میڈیا کے لیے تیاریاں مکمل۔ ریڈ زون کو پرائیویٹ گاڑیوں کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ غیر ملکی وفود کی آمد و رفت کی وجہ سے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات۔ اسلام آباد مذاکرات میں اچھی ٹیم بھیجی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ہمارے لیے یہ ڈیل اچھی ہوگی کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہوں۔ آبدہ ہرمز بہت جلد مکمل کھل جائے گا۔ ہمیں کسی ثانوی منصوبے کی ضرورت نہیں۔ مذاکرات کے لیے خیر سگالی کے جذبے کے ساتھ آئے ہیں۔ امریکہ پر اعتماد نہیں۔ باقر کالباف کہتے ہیں کہ امریکہ حقوق تسلیم کرے تو ایران معاہدے کے لیے تیار ہے۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا امریکہ وعدوں کی پاسداری کرے۔ اس نے لبنان میں جنگ بندی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ فیلڈ مارشل نے جنگ کے شعلے بجھانے، مذاکرات کروانے میں تاریخی کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم سے خطاب میں کہا ہے کہ اللہ کے فضل سے خلیج میں جنگ نہیں، امن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ انتہائی اہم پیش رفت پر برادر ملک ایران اور امریکہ کی قیادت کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دونوں ممالک نے میری تجویز قبول کرتے ہوئے نہ صرف عارضی جنگ بندی پر اتفاق کیا بلکہ میری پرخلوص دعوت پر دونوں ممالک کی قیادت اسلام آباد آئی۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے میزبانی کے شرف عطا فرمایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم کا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں کمی کا اعلان۔ ڈیزل کی قیمت میں فی لیٹر 135 روپے کی کمی۔ ڈیزل کی نئی قیمت 385 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرول کی قیمت میں 12 روپے کمی کا اعلان۔ پیٹرول کی نئی قیمت 366 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا موٹر سائیکل، پبلک ٹرانسپورٹ اور مال بردار گاڑیوں کے لیے سبسڈی کی فراہمی بدستور جاری رہے گی۔ ڈیزل کی قیمتوں میں کمی سے زرعی شعبے، پبلک ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی ہوگی۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو منتقل کرنا ذمہ داری ہے۔ اور کراچی میں بوٹی مافیا پھر بازی لے گیا۔ نویں جماعت کا کمپیوٹر سائنس کا پرچہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ میٹرک بورڈ کی تکنیکی مہارتیں نقل مافیا کے سامنے ناکام۔ نقل مافیا کا بورڈ کو کھلا چیلنج۔ سائبر سیکیورٹی بھی کوئی کمال نہ دکھا سکی۔ خیرپور میں بھی نویں جماعت کا پرچہ وقت سے پہلے آؤٹ ہو گیا۔ پرچہ مختلف واٹس ایپ گروپس میں گردش کرتا رہا۔ ضلع کے متعدد امتحانی مراکز پر نقل ہوتی رہی۔ سکھر تعلیمی بورڈ کی چھاپہ مار ٹیمیں نقل روکنے میں ناکام رہیں۔ دفعہ 144 کا نفاذ بھی بے سود ثابت ہوا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔